باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے درس میں آپ پڑھیں گے حکمت نمبر 37۔ حکمت نمبر 37 ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کوفے سے شام کی جانب جا رہے تھے، شام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے الانبار، ٹھیک ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، بستی ہے، اس کا نام ہے الانبار۔ جب وہاں پہ آپ پہنچے تو وہاں کے جو کسان تھے، جو کھیتی باڑی کرنے والے افراد تھے، ان کا سامنا ہوا۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو وہ سب سواریوں پہ تھے ظاہر، تو سارے اتر گئے اور پھر امام کے سامنے وہ لوگ کیا گیا، دوڑنے لگے، دوڑ لگانے لگے۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا ادب کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے بزرگوں کا اسی طریقے سے احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے تعظیم کرتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر امام نے فرمایا، کہا خدا کی قسم تمہارا جو یہ طریقہ ہے، تمہارے اس طریقے سے تمہارے امیروں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، سوائے یہ کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، اپنے آپ کو خستہ کر رہے ہو، اس سے تمہارے امیر کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ تمہیں دنیا میں مشقت میں ڈالے گا اور آخرت میں تمہارے لیے گرفتاری کا سبب بنے گا۔ ایسی مشقت جو عذاب کا سبب ہو، کیا ضرورت ہے ایسی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کا، جس سے عذاب میں بڑھ جاؤ اور آخرت وہ ایسی مشقت جو عذاب کا سبب ہو، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ایسی راحتی جو انسان کو عذاب دوزخ سے بچا لے وہ تو اچھی ہے، اس سے ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو تکریم کا طریقہ ہے، یہ جو عزت کا طریقہ ہے، یہ جو تم احترام کر رہے ہو، اس سے کیا ملے گا تمہارے امیر کو بتاؤ، یا تمہیں کیا ملے گا؟ دوڑ لگا کے اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال رہے ہو، تمہاری ان زحمتوں سے، تمہاری ان مشقتوں سے کیا ملے گا تمہارے امیر کو؟ احترام کرنا ہے، احترام اچھی چیز ہے، لیکن احترام ایسا کہ جس سے تم مشقت میں نہ پڑو۔ مشقت میں ڈالنا ہے اگر تمہیں دنیا میں، تو مشقت میں ایسی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ڈالو کہ جس سے تم عذاب دوزخ سے بچ سکو، کل اجر و ثواب کے مستحق قرار پاؤ۔ اسلام نے تو آسان طریقہ بتایا ہے ادب احترام کا، سلام کرو، عزت کرو، تکریم کرو، ہے نا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام کو پیش نظر رکھیں اور اس کو میزان و معیار بنا کر کے، تکریم کا، عزت و تکریم کا معیار اور میزان بنا کر کے دیکھیں، تو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دینداری کے نام پر یا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ واقعاً وہ صرف مشقتیں ہیں، بنا میں ادب اہل بیت، بنا میں احترام اہل بیت، بنا میں عقیدت و محبت اہل بیت۔ بہت ساری امور، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو ہو رہی ہیں وہ واقعاً مشقت ہے، صرف اس سے اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چہ بسا ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں۔
تو ایسی تکریم، ایسی عقیدت کہ جو سوائے مثلاً کی تھکاوٹ کے، سوائے مشقت کے، دقت کے اور کچھ نہیں ہے، امام نے منع کیا ہے، ایسی مشقت سے دور رہو۔ رات رات میں شب بیداری کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، پوری رات جو ہے نواخوانی سینہ زنی جلتی ہے، صبح سو جاتے ہیں تھک کے، 2 دن گیا، دن بھر انتظام میں، رات بھر کر کے پھر دوسرے دن تھکے ہوئے، کیا ملا بھائی؟ یہ عزت ہے، ایک تکریم ہے۔ اطاعت کرو بھائی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، واقعی خلوص کے ساتھ محبت رکھو، عقیدت رکھو، ان کے راستے ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ زحمتوں میں ڈال کے اپنے آپ کو خواہ جو ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَسِيرِهِ إِلَى الشَّامِ، ٹھیک، لقیہو لقی یعنی ملنا، ملاقات کرنا، ٹھیک، وقد لقیہو اور امام سے ملاقات کی، امام سے ملے، عند مسیرہ الی الشام، شام کے راستے میں، جس وقت امام شام کی جانب جا رہے تھے، دہاقین الانبار، انبار کے کسان، دہقان کی جمع ہے دہقین، ٹھیک، دہقان کی جمع ہے دہاقین۔ یہ انبار بھی عراق کا کیا ہے، ایک شہر ہے، عراق کا ایک شہر ہے۔ شام کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں یہ پڑتا ہے، عراق نہیں۔ فترجلو لہو، فترجلو لہو، ترجلو یا ترجل، یترجلو، ترجیل، احسن، ترجل یا ترجلو، ترجلو، ترجل، ترجل، ترجلو، ترجلو نہیں ہے، فترجلو، کس سے ہے؟ ٹھیک، کیا مشکل ہے؟ تب سواری سے اترنے کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ پیدل ہونے کو، سمجھ رہے ہیں؟ فترجلو لہ، بس وہ لوگ اپنی سواریوں سے اتر گئے امام کے لیے، امام کی تکریم کی خاطر، امام کی تعظیم میں اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ واشتدوا بین یدی، اور تیز تیز چلنے لگے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، چلنے لگے۔ فقال ما هذا الذي صنعتموه، بس امام نے فرمایا کہ یہ کون سا عمل تھا جو تم لوگوں نے کیا ہے، یہ کون سا کام تھا؟ ما هذا الذي صنعتموه، یہ کیا ہے جو تم لوگوں نے کیا؟ فقالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، خلق منا، یہ ہمارا ایک اخلاق ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، نعظم بہ امراءنا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے امیروں کے، اپنے رئیسوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ہمارا ادب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم جب اپنے کسی حاکم، اپنے کسی رئیس، کسی قبیلے کے سردار کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں،
ہم اس کے سامنے تیز تیز چلنے لگتے ہیں. فقال امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم، خدا کی قسم تمہارے اس عمل سے تمہارے امیروں کو کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے. واللہ خدا کی قسم ما ينتفع بهذا، تمہارے اس کام سے، تمہارے اس طریقے سے، تمہارے اس ادب سے کوئی نفع نہیں پہنچنے والا ہے. امراؤکم، تمہارے مرا کو، تمہارے حکما کو، تمہارے سرداروں کو کوئی فائدہ نہیں. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، اور تم لوگ اپنے اس عمل سے اپنی دنیا میں اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال رہے ہو. تمہارے امیروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور تم لوگ بھی زحمت میں. جب زحمت اٹھا رہے ہو تو اس زحمت کا کچھ صلہ ہونا چاہیے، تمہاری زحمتوں کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے تمہیں یا تمہارے حکیم حکما کو، عمرا کو. وَإِنَّكُمْ، اور تم سب لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو مشقت میں ڈال لو. فی دنیاکم، دنیا میں تم لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو. وَتَشُقُّونَ بِهِ فی آخرت، اور اس مشقت سے آخرت کی مشقت میں بھی پڑو گے. دنیا کی یہ مشقت تمہارے لیے آخرت کی مشقت کا بھی، یہ بہت مثلاً کی گہرائی میں اتر کر کے سوچنے کی چیز ہے کہ امام یہ کیا فرما رہے ہیں. یہ مشقت ہے دنیا کی، واقعاً اب دنیا کی مشقت آخرت کی مشقت کا سبب کیوں بنے گی بھائی؟ مشقتیں، دنیا کی مشقتیں آخرت کی مشقتوں سے بچانے کے لیے، آخرت کی راحتی کے لیے. یہ بیچارے اس لیے احترام کر رہے ہیں اور اس لیے یہ لوگ دوڑ رہے ہیں کہ آپ کی تکریم ہو، آپ کی تعظیم ہو، اور ان کی اس تعظیم اور اس تکریم کے عوض ان کو کچھ اجر و صلہ ملے. اور امام کر رہے ہیں نا بھائی دنیا میں بھی تمہارے لیے زحمت میں بھی راضی نہیں ہوں اور اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، وہ بھی ڈالے گا تم مشقت. تو یہ تم لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بھی زحمت میں ڈال لے، مشقتوں میں ڈال لے. ہاں وَتَشَقُّونَ بِهِ، اور اسی مشقت کے ذریعے سے، اسی کے ذریعے سے مشقت میں پڑو گے. فی آخرتکم، آخرت میں بھی، آخرت میں بھی. آخرت میں کیوں مشقت میں پڑیں گے مولانا؟ کیونکہ امام کے آگے چلنے کی بات نہیں ہے. بات آگے چلنے کی ہوتی تو امام کہتے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور وہ تو دوسری جگہ کہا بھی گیا ہے. ہاں کہ یہ تمہارے تکریم کرنے کا طریقہ اس سوائے تمہاری مشقت کے لیے اور کچھ نہیں. مجھے کیا ملے گا اس سے؟ کیا مل جائے گا بھائی؟ میرا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تعظیم اور تکریم کسی کی ایسی کرو کہ تمہاری تعظیم اور تمہاری تکریم سے سامنے والے ہے نا مکرم اللہ کو کچھ فائدہ ہو. جس کی تکریم کی گئی ہے اس کو کچھ نفع پہنچے اس سے. امام نے جو ہے ایک قابل توجہ بات کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں اگر تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو تو تمہاری مشقت ایسی ہونی چاہیے جو آخرت کی مشقت کو ختم کرنے والی ہو. جو دنیا میں مشقت ہو تو آخرت میں راحتی کا سبب ہو. دنیا کی ایسی مشقت جو آخرت میں بھی مشقت کا سبب ہو وہ بیکار ہے، وہ خسارہ ہے، وہ نقصان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَتَشُقُّونَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، تم لوگ اپنی آخرت میں بھی مشقت میں پڑو گے اس کے ذریعے سے کہ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کیا، اپنا وقت برباد کیا، اپنے آپ کو تھکایا، یہی انرجی کہیں اور لگائی ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہی زحمت
کسی اور عمل میں کی ہوتی تو اس زحمت کا صلہ بھی ملتا. وما اکثر المشقت وراء العقاب، کتنی خسارے والی ہے وہ، سب سے بڑے خسارے والی ہے وہ مشقت کہ جس کے پیچھے عقاب ہو. جس کے پیچھے عقاب ہو یعنی جس کے بعد عقاب ہو. جس مشقت کا نتیجہ عقاب ہو، سزا ہو، یقیناً وہ مشقت کیا ہے؟ خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. وَأَرْبَحَتْ دَعَتَ مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ، سمجھ رہے ہیں؟ اور جس مشقت کے چھوڑنے سے، اور کتنی سود مند اور فائدے مند ہے وہ مشقت جس کے چھوڑ دینے سے، ترک کر دینے سے عذاب جہنم سے، آتش جہنم سے کیوں امان ہو. سمجھ رہے ہیں؟ خسارہ ہے یہ. تو ایسی مشقت سے بچو، ٹھیک؟ ایسی مشقت سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچو، جو عذاب کا سبب بنے. ایسی مشقت کو، چونکہ وہ خسارہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسی مشقت کو چھوڑ دو جو مشقتوں میں عذاب میں گرفتار کرے. ایسی مشقت ہی کرنی ہے تو ایسی مشقت کرو جو تمہیں عذاب جہنم سے بچائے، کہ وہ بہتر چیز ہے. وَأَرْبَحَتْ دَعَتَ مَعَهَا، اور کتنی سود مند ہے وہ مشقت کی جس کو چھوڑنے میں، یعنی تم اگر یہ نہ کرتے تو شاید مشقت میں بھی نہ پڑتے، شاید عذاب میں بھی نہ پڑتے. اگر اسے چھوڑ دیتے تو عذاب جہنم سے بچ جاتے، شاید یہی تمہیں عذاب جہنم تک لے چلیا جائے. تو انسان کو بہت زیادہ جو ہے دقت کے ذریعے، دقت کے ساتھ کسی عمل کا انتخاب کرنا چاہیے، چاہے بظاہر اس کی نظر میں وہ کام بڑا اچھا ہی کیوں نہ ہو. ہے نا؟ وہ بیچارے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا طریقہ بڑا اچھا ہے نا؟ اس سے ہاں چلے. وقال علیہ السلام، 38 نمبر کی حکمت پڑھتے. وقال علیہ السلام لابنہ الحسن علیہ السلام، یا بنی احفظ عنی اربح واربح لا یضرک ما عملت معهن ان اغنى الغنى العقل واکبر الفقر الحمق واوحش الوحشة العجوب واکرم الحسب حسن الخلق. بہترین حکمت ہے، بہترین کلام ہے امام کا، اور یہ کلام امام کا اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ہے. بھلا امام کا کلام ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ گفتگو امام نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے کی ہے، اپنے بیٹے کو یہ سکھایا ہے، ان کو یہ تعلیم دی ہے. بیٹا حسن، یہ 4 چیزیں مجھ سے سیکھ لو، یاد کر لو. اگر تم نے ان 4 چیزوں پر عمل کر لیا تو پھر کوئی بھی عمل تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. یہ 4 چیزیں اتنی جامع اور کامل ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کے پابند ہو گئے، عامل بن گئے، تو پھر کوئی بھی عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربع و اربعا، مجھ سے 4 چیزیں اور 4 چیزیں یاد کر لو، 4 چیزیں اور 4 چیزیں سیکھ لو. لا یضرک ما عملت
لا یضرک، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ما عملت معہن، جو عمل تم ان کے ساتھ کرو گے، یعنی ان چار چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جو بھی کرو گے وہ کام تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ان اغنى الغنى العقل، کہ سب سے بڑی بے نیازی، سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، عقل سے بڑا سرمایہ نہیں ہے، عقل سے بڑی دولت مندی نہیں ہے۔ عقل ہے تو سب کچھ ہے انسان کے پاس، دنیا ہو عقل نہ ہو، بولا بیٹھا دیا جائے تم کو مودی کی جگہ پہ، اڈانی امبانی کے گھر میں تم کو رکھ دیا جائے، ہر چیز کا اختیار دیا، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، بے عقل انسان اگر اس کو دنیا کا سارا اقتدار دے دیا جائے تب بھی اس کے لیے اقتدار سود مند نہیں ہے، لیکن انسان اگر عاقل ہے اور دنیا کی ہر چیز سے محروم ہے پھر بھی سب سے بڑا مالداری ہے، اپنی عقل مندی سے جو کچھ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بے عقل اگر اسے اقتدار دے دو گے، حکومت دے دو گے، دولت اور سرمایہ دے دو گے تو بے عقلی کی بنیاد پر وہ سب کھو دے گا، اور عقل مند انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اپنی عقل مندی کے ذریعے سے سب کچھ پا سکتا ہے، پہنچنا چاہے تو ہر منزل تک پہنچ سکتا ہے، جس منصب جس مقام کو جس چیز کو حاصل کرنا چاہے عقل ہے اس کے پاس تو عقل مندی کے ذریعے سے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو عقل مندی سب سے بڑی مالداری ہے، سب سے بڑی دولت۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمُقُ، اور کہنے کی سب سے بڑی فقیری، سب سے بڑی غربت کیا ہے؟ الحمق، کیا ہے؟ حمق یعنی بے وقوفی ہے، بے وقوفی سب سے بڑی غربت ہے، فقیری ہے۔ بے وقوف انسان جو ہے ہمیشہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عقل مند انسان کو آپ تھوڑی سی دولت دے دو، تھوڑا سا سرمایہ دے دو اور کہہ دو کہ اس سرمایہ سے تمہیں آگے بڑھنا ہے، تو وہ تھوڑے سے سرمایہ کو پا کر کے، تھوڑے سے سرمایہ کو لے کر کے اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے عقل کی مدد سے بہت آگے بڑھ سکتا ہے، بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک احمق کو جس کے پاس عقل نہیں ہے آپ اس کو دے دو، زیادہ سرمایہ دے دو اور کہو کہ لو بھائی تجارت کرو اور اس سے کماؤ اور اس سے یہ کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو سرمایہ آپ نے دیا ہے وہ بھی چلا جائے گا بے وقوفی کی وجہ سے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجُوبِ، اور سب سے وحشتناک، خطرناک، خوفناک خوف، سب سے وحشتناک چیز، وحشتوں میں سب سے وحشتناک چیز کیا ہے؟ العجب، عجب یعنی خود پسندی، کیا ہے؟ خطرناک چیز ہے، سب سے خطرناک بیماری ہے خود پسندی۔ خود پسندی یعنی ہر چیز میں اپنے آپ کو سب سے افضل اور برتر سمجھنا، وہ صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، باقی ہر چیز کو ناپسند۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی میدان میں ایسا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جلد سے وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ،
اور سب سے شریف، سب سے بہترین حسب کیا ہے؟ حسن الخلق، بہترین اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق انسان کا سب سے بہترین نسب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے خاندان سے ہو انسان، شریف النسل ہو، لیکن بد اخلاق ہو تو نسبی شرافت سے اسے کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن انسان پسترین نسب سے ہو، پسترین نسب سے ہو لیکن حسن خلق کا مالک ہو، لیکن حسن خلق کا مالک ہو تو یہ اس کی پہچان کے لیے کافی ہے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی عزت کے لیے کافی ہے۔ ہر آدمی اسے جو ہے عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ اب تاریخیں بھری پڑی ہیں ان کی مثالوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ مثالوں میں جائیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ چلو اتنا رہنے دیں، باقی دیکھتے ہیں کل۔